نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ام خلقوا من غیر شيء ام هم الخالقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ کے احسانات اس قدر ہیں کہ وہ احاطہ میں بھی نہیں آ سکتے، شکر ہم پہ اس قدر لازم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے حقائق ہمیں بتائے ہیں، جن دلائل حقہ سے ہمیں روشناس کیا ہے، لذت حقائق تب آتی ہے جب تفہیم حقائق ہو۔ تفہیم حقائق ہو تو پھر انسان جس قدر تفہیم میں رسوخ کرتا ہے تو اس کے اندر جو گہرائی آتی ہے، تفہیم کی لذت آتی ہے، وہ بہت زیادہ آتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حقائق بتائے ہیں نا، وہ حقائق ایسے ہیں کہ وہ بے مثال ہیں۔ جو دلائل اللہ نے بتائے ہیں وہ بے مثال ہیں۔ جو صفات باری تعالیٰ ہیں وہ بے مثال ہیں۔ اللہ کے کسی علوی فعل کی مثل پورے عالمین کے انسان بھی مل جائیں، اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ کسی ایک صفت کے، کسی ایک فعل الہی کی پوری انسانیت بھی مل جائے، اس کی وہ مثل لا نہیں سکتی۔ جتنا باطل موجود ہے، یہ سارا کا سارا باطل جو ہے نا، یہ مفروضی ہے۔ اس کی بنیاد مفروض پہ ہے، ظن پہ ہے۔ ظن بذات خود کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یعنی ظن مفروضوں پہ ہے، باطل مفروضوں پہ ہے، باطل نظریات مفروضی ہیں۔ ان کی کوئی ایک بھی پیٹنٹ جسے دلیل کہتے ہیں نا، وہ دلیل کوئی نہیں۔ صرف معاملہ یہ ہے کہ سامنے والا جو باتیں سے ٹکرا رہا ہے نا، اس کے پاس روشنی نہیں ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اندھیرا روشنی کے سامنے کتنی دیر ٹھہرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ٹھہرتا۔ لیکن معاملہ صرف یہ ہے کہ اگر وہ نور والی دلیل رکھتا ہوگا تو پھر بات بنے گی، جب دلیل نہیں تو پھر ظن کے سامنے وہ کیا جواب دے گا۔ میری گزارش یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے جتنے حقائق فرمائے ہیں، یہ اتنے ہیں کہ وہ باری تعالیٰ تو علیم الخبیر ہے۔ جو نصاب ہدایت باری تعالیٰ نے مدمن فرمایا ہے، وہ تا قیامت تک اٹھنے والے جتنے باطل نظریات ہیں ان کے لیے وہ کافی و شافی علاج ہے۔ کافی و شافی علاج ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر دور میں اٹھنے والے فتنے، وہ فتنے تو اٹھیں لیکن ان کا تدارک و سد باب کا علاج کوئی نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین نے دیا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو اہل باطل ہیں، مثلا جب اسلام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے مخاطبین تھے نا، وہ اہل مکہ تھے۔ انہوں نے رسول سے یہ کہا کہ جو کچھ تو لایا ہے نا، ان ھذا الا افک، یہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ افک کہتے ہیں وہ بات جس کو انسان اپنے پاس سے گھڑ لے، جسے اپنے پاس سے گھڑ لے۔ ایک بچہ سکول سے غیر حاضر ہو نا، تو غیر حاضری پہ وہ جب سکول جا رہا ہو تو اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے، وہ سوچتا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ استاد کو بہانہ کیا لگانا ہے، اپنی غیر حاضری کا بہانہ کیا لگانا ہے، وہ سوچ و بچار کرتا جا رہا ہوتا ہے۔ بھائی کوئی بیمار ہو گیا تھا، کوئی مر گیا تھا۔ اب وہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ مفروضی والا معاملہ استاد کے سامنے پیش کرتا ہے، کوئی مجبوری بتاتا ہے
استاد اس کی زبان پہ بسا اوقات اعتبار کر لیتا ہے، جو بچہ کہہ رہے ہیں نا پھر ایسے ہی ہوگا، پھر ایسے ہی ہوگا۔ اب اسلام تھا حق، قرآن تھا حق، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ان ھذا الا افک۔ جو ان کے پاس ہے وہ بھلا کیا ہے؟ اصل تو ان کے پاس افک ہے، وہ اسلام کو کہہ رہے ہیں، قرآن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ افک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اسے گھڑ لیا ہے اور از خود گھڑ کے نا یہ ہمیں بیان کروا دیں۔ اسی طرح وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان ھذا الا سحر، کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بھی جو ہے نا بس بے حقیقت چیز ہے۔ اب حق کو باطل کہنا اور باطل والوں کا کام دیکھو کہ وہ حق کو باطل کہہ رہے ہیں اور اپنے باطل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حق کہہ رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جتنے حقائق فرمائے ہیں، ایک ایک دلیل اتنی وزنی دلیل ہے کہ اس دلیل کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس دلیل کا پیش کرنے والے دائی کو علم تو ہونا، علم تو ہونا۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے سورۃ طور کی آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء، فرمایا کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا کیے گئے؟ کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا کیے گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا وہ اپنے آپ کے خود خالق ہیں؟ اب بات پہ ذرا غور کرنا کہ اتنا بڑا سوال ہے، اتنا بڑا سوال ہے کہ ہمارے اذہان کو اور ہماری عقلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ معرفت کی کتنی خوبصورت جو ہے نا ہمیں اپنی تعلیم دے رہا ہے کہ یہ جمیع الناس لوگوں سے سوال ہے کہ بس یہ بتا دو کہ بغیر خالق کے ہو تخلیق ہوئے ہو یا اپنے آپ کے خود خالق ہو۔ اب کوئی انسانی وجود جو موجود بالوجود ہے، وہ موجود بالوجود بدون خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ہم کوئی بھی چیز اینی ون دنیا کی کسی بھی چیز کا نام لیں جسے ہم دیکھتے ہیں، ایون کہ کھلونا بھی لیں تو اس کھلونے کا کوئی بنانے والا ہے نا، بنانے والا ہے نا۔ اب ہم یہ کسی کھلونے کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بدون موجد بغیر کسی بنانے والے کا ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہر بنی ہوئی چیز کسی بنانے والے کے بنانے سے بنی ہے، بغیر بنانے والے کے کوئی چیز آد خود نہیں بنتی۔ یہ پیٹنٹ اصول ہے۔ جتنی ایجادات موجود ہیں ساری دنیا کے انسانوں میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ ہر جو ایجاد ہے اس کو دہریے بھی مانتے ہیں۔ دہریے کہتے ہیں جو اللہ کو وجود کے انکاری ہے، یہ دہریے بھی مانتے ہیں کہ جتنی ایجادات دنیا میں موجود ہیں ان کے پیچھے ایک نہ ایک موجود ہے۔ اب آپ دہریے کی سوچ کا اندازہ لگائیں کہ انسانوں کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ بڑی مٹیریل سے، مادہ سے، مٹیریل کے استعمال سے موجد نے ایجاد بنائی۔ ایجادات ہمارے مشاہدے میں ہیں، ہم ایجادات کو دیکھ رہے ہیں، اس پہ سارے متفق ہیں کہ کوئی ایجاد بغیر موجد بن نہیں سکتا۔ آپ کوئی مٹیریل رکھ دیں، کوئی مٹیریل رکھنے کے بعد آپ انتظار میں بیٹھ جائیں کہ میں نے لکڑی بھی رکھ دی ہے، اوزار بھی رکھ دی ہیں، لکڑی مٹیریل ہے، اوزار جس کے ساتھ چیز بنے گی، آپ انتظار میں بیٹھ جائیں کہ کرسی بن جائے گی، وہ مادہ پڑا رہ جائے گا، وہ کرسی کی شکل از خود اختیار نہیں کرے گا۔
جو بھی ایجادات ہے آپ اس کے مٹیریل پہ غور کریں، مٹیریل پہ غور کرنے کے بعد آپ یہ کہیں گے یا یہ ذہن میں رکھیں گے کہ بغیر موجد کے چیز ایجاد نہیں۔ یہ دہریہ بھی مانتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ دہریہ اپنے لوگوں کی خود اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز کا تو موجد مانتا ہے، اس عالمین کا موجد کوئی نہیں مانتا، اپنے وجود کا موجد کوئی نہیں مانتا۔ کہتا دہریہ کہ میرا خالق کوئی نہیں، عالمین کا خالق کوئی نہیں۔ اب جو وہ عالمین کے خالق کا انکار کر رہا ہے، خود اپنے خالق کا انکار کر رہا ہے، تو وہ کیا بات کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ عالمین جو ہے یہ کیا ہے؟ بدون خالق ہے، بدون خالق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو آیت مذکورہ ہے کتنی شاندار دلیل دی ہے، اس دلیل کے سامنے سوائے سرنڈر کرنے کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ بغیر کسی بنانے والے کے بنے ہیں؟ کیا وہ بغیر کسی خالق کے بنے ہیں؟ یا ام هم الخالقون، یا اپنے آپ کے خود خالق ہیں۔ اب آپ پوری دنیا کے انسانوں کی نظر دوڑائیں، یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے وجود کا خود خالق ہوں؟ کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جس وقت انسان وجود بھی آتا ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا یہ بغیر کسی بنانے والے کے بنا ہے یا یہ خود اپنے آپ کے خالق ہے؟ اب ان دونوں باتوں میں انسانوں کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ پہلے کا بھی انکار ہے کہ اپنے آپ تو نہیں بنے، دوسری کا بھی انکار ہے کہ اپنے خالق کو آپ نہیں۔ دونوں باتوں میں سوائے انکار کے کوئی جواب نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ دہری حضرات ایسا کیوں کرتے ہیں کہ وہ خالق کا ہی انکار کر رہے ہیں؟ یعنی یہاں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ناشکری کی اتنی انتہا ہے کہ جس خالق نے تخلیق کیا ہے اس کا بھی انکار، جس خالق کی مخلوق ہیں وہ مخلوق ہونا بھی قبول نہیں کر رہے۔ تو اللہ رب العالمین کے یہ جو دو سوال ہیں یہ قرآن مجید میں موجود ہیں، تا قیامت یہ آیت رہے گی اور اس کا جواب ان کے پاس کیا ہے؟ کیا جواب؟ کوئی جواب نہیں۔ سوال کیا ہے کہ یہ جو بنے ہیں یہ بغیر کسی بنانے والے کے بنے ہیں یا یہ اپنے آپ کے خود خالق ہیں؟ ان دونوں باتوں کو کوئی بھی نہیں مانتا کہ میں اپنے وجود کا آپ خالق ہوں یا میں بغیر کسی بنانے والے کے بنا۔ تو میں نے جو پہلے عرض کیا ہے، آپ طرفہ تماشا دیکھیں کہ اپنی موجودات کے موجدین سارے مانتے ہیں۔ آپ میڈیا میں دیکھیں، بلب کس نے ایجاد کیا تھا، ٹیلی فون کس نے بنایا تھا، جہاز کس نے ایجاد کیا تھا، کمپیوٹر کس نے بنایا تھا، جس دن اس موجد کا وہ یوم پیدائش ہے یا وہ جب اس کا ہے تو میڈیا میں شور بجتا، دیکھو جی اس نے کتنا بڑا کارنامہ ادا کیا تھا کہ کمپیوٹر کی بنیاد رکھی، اس نے جی یہ پہیا ایجاد کیا تھا، اس نے ٹیلی فون ایجاد کیا تھا۔ وہ اپنے موجدین کو تو کریڈٹ دے رہے ہیں، تو جو ہستی رب العالمین ہے، خالق العالمین ہے، جس کے اتنے احسانات ہیں، وہ اس کا کوئی احسان ماننے پہ تیار ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان بگڑ جائے نا تو بگڑنے کی بھی انتہا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ انکار کیوں ہے؟ انکار یہ ہے کہ یہ جو وجود کی سلطنت ہے نا،
خالق کے اقرار سے اس کے اوپر اس کا پھر آرڈر چلانا ہے. جب خالق کا اقرار ہو گیا، رب کا اقرار ہو گیا، رازق کا اقرار ہو گیا، الہ کا اقرار ہو گیا، خود پھر مخلوق ٹھہرے گا، مربوب ٹھہرے گا، مرزوق ٹھہرے گا. تو جب مخلوق ٹھہرے گا تو پھر جس خالق کا تخلیق والا احسان ہے پھر اس کا حکم بھی ماننا پڑے گا. جب خود محکوم ثابت ہوگا تو حاکم کا اقرار لازم ہے. اب انہوں نے کیا کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر اقرار کیا تو پھر حکم کا اقرار کرنا پڑے گا. لہذا حکم کے اقرار سے ماں قبل یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اس کو مانتے ہیں، ہم تو اس کو مانتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کس قدر عجیب پہلو ہے. قرآن مجید کی شروع کی آیات میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو. کنتم امواتا، تم لاشے تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ. اب یہ جو آیت ہے نا اس میں تخاطب جو ہے نا حاضر کے صیغوں کا ہے. حاضر کا صیغہ وہ ہے جو موجود سے خطاب ہو کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں. اب جو مشرکین مکہ تھے نا پہلے مخاطبین تو وہ تھے. مشرکین مکہ تو اللہ کا اقرار کرتے تھے. مشرکین مکہ اللہ کے خالق ہونے کا وہ اقرار ہی تھا. قرآن کے واضح دلائل ہے کہ والا سالتم من خلق السماوات والارض، کہ اگر آپ ان سے پوچھے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے فرمایا لَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے وہ اللہ کے خالق ہونے کا اقراری ہیں. اس ایت میں خطاب کے صیغے انہی سے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وہ تو اللہ کے انکاری نہیں تھے. اب اس ایت کا مطلب کیا ہوا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے بات مشکل تو نہیں. ایت شروع میں سورۃ بقرہ کی 28 نمبر ایت ہے. اللہ نے فرمایا کیفا، یہ استفہامی ہے کہ کیسے تکفرون، تم انکار کر سکتے ہو، باللہ، اللہ کا، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو. اب جو لفظ تم ہے نا تکفرون حاضر کا صیغہ ہے، وہ مخاطبین ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو. کون تم امواتا، تم تو تھے ہی نہیں تھے، لا شے تھے، موضوع فی الوجود تھے. جب موضوع فی الوجود تھے، عدم سے وجود میں آئے، تو جو عدم سے وجود میں آئے تو کیسے آئے؟ شے تھے نہیں تو شے سے شے بنی، تو وہ کوئی شے تھی نہیں، کوئی شے بن گئی تو وہ کوئی شے بنی تو کیسے بنے؟ یہ تخاطب پہلے وہ ہیں لوگ. عرض کرنے کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ تو قرآن بتاتا ہے کہ وہ خالق کو تو مانتے تھے. جب ان سے یہ پوچھا جاتا زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہ کافی جگہ پہ قرآن میں آیات آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. ان کا شرک تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے رب ہونے کے ساتھ جو ہے نا اوروں کی ربوبیت کے قائل تھے. شرک ان کا یہ تھا کہ بدون اللہ ہستیوں کو وہ اللہ کا شریک کار سمجھتے تھے. یہ ان کا شرک تھا. اب سوال یہ ہے کہ ایت یہ بتا رہی ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وہ تو اللہ کا انکار کاری نہیں ہے. مشرکین کوئی اللہ کے انکاری ہیں؟ نہیں ہے نا. بولو تو صحیح، نہیں ہے نا انکاری، اقراری ہے نا. تو پھر سوال یہ ہے کہ قرآن جو ان سے مخاطب ہو کے یہ سوال کر رہا ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تو یہ تخاطب پھر ان سے کیوں؟ ایک سوال کی سے پوچھا جائے کہ تم اس سوال کا جواب دے تو وہ کہے گا جی بات یہ آپ سوال تو میں سے تب کریں جب میں نہ مانتا ہوں. جب میں مانتا ہوں میرا اقرار ہے تو پھر میرے سے سوال کیوں ہے نا. ہمارے یہاں بھی عجیب معاملہ ہے کہ جو مشہور ہے نا ہمارے یہاں پہ سوال ہے کہ من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا. یہ مادینوں کا
یہ سوال جو ہے نا مشہور ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد ہے، یہ مرنے کے بعد۔ بھائی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد کا حساب کتاب، قرآن یہ تخاطب انسان سے کئی مقامات پہ جس کی تفہیمی مفہوم یہ ہے، ملخص یہ ہے کہ وہ دنیا میں یہ پوچھتا ہے کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، من خالقوں کا، تیرا خالق کون ہے، من رازقوں کا، تیرا رازق کون ہے۔ یہ یہیں پہ ہے بھائی، رزق ادھر کھا رہا ہے کہ قبر میں جا کے کھانا ہے، تخلیق ادھر ہے نا، وہ یہاں پیدا ہوا ہے نا، وہ تو مر کے آگے گیا ہے نا، تو یہاں اس سے یہ خطاب ہے کہ تو مخلوق ہے، تیرا خالق کون ہے، تو مربوب ہے، تیرا رب کون ہے۔ یہ کتنی بڑی اس سے یہ دلیل ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ کی خالقیت کا اقرار کر گیا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر گیا، اللہ کی رضاکیت کا اقرار کر گیا، شرک سے بھی بچ جائے گا، حکم میں سرنڈر کر جائے گا۔ جب وہ معرفت الہیہ نہیں ہوگی، معرفت رب نہیں ہوگی، معرفت رزاق نہیں ہوگی، اس کو وہ پہچانے گا نہیں، تو پھر اس کی قدر کیسے پہچانے گا؟ قدر بھی نہیں پہچانے گا۔ عزیزان گرامی، مشرکین سے جو سوال تھا وہ بئی معنی میں تھا کہ وہ آخرت کے منکر تھے، وہ جو آخرت کے منکر تھے، اللہ کے ایک حکم کا انکار۔ تو اللہ یہ فرمایا میرے حکم کا انکار میرا انکار ہے، میری تخلیق کا انکار میرے خالق ہونے کا انکار ہے، میری آخرت کا انکار میرے باری تعالیٰ کے حاکم ہونے کا انکار ہے۔ تو اس بنا پہ انہوں نے یہ کہا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ آخرت کا عقیدہ اللہ نے بیان کی ہے، تم اس کے منکر ہو تو تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ نے پھر دلیل بنایا کہ اپنے آپ پہ ذرا غور کرو کہ تم کیسے ہو۔ اب آپ ذرا غور کریں، ایک ہے حکم تشریع، ایک ہے حکم تقویمی۔ اب جو تشریعی حکم ہے نا، اس میں انسان کو اختیار یعنی آپشن ہے کہ مان یا انکار کر۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق تیرے رب کی طرف سے آ گیا، ہمارے رب کی طرف سے آ گیا، چاہو تو مان لو، چاہو تو ایمان لو، چاہو تو انکار کر لو۔ اب قبول حق اور عدم قبول حق انسان کو اختیار ہے، نیکی اختیار کرے برائی اختیار کرے، دونوں کا اختیار ہے، انسان کو ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ حق کو اختیار کرتا ہے یا باطل کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے اسے اس معاملے میں ایک اختیار دیا ہے کہ یہ خود کرتا کیا ہے، فرما بردار بنتا ہے یا نا شکرہ بنتا ہے۔ اب اس آپشن کو غلط استعمال کرے گا تو نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ انجام کار غلط ہوگا۔ لیکن اللہ نے انسان کو اختیار جو دیا ہے وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ آزمائے کہ تاکہ وہ دیکھے کہ کون ان میں سے اچھے اعمال ہے کرنے والا۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ جب تک انسان اللہ کی معرفت نہیں حاصل کرے گا، اسے معرفت نہیں حاصل ہوگی، نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان اللہ کی ناقدر شناسی کی بنا پہ اس کے احکام کے اوپر اتباع وہ سرنڈر نہیں کرے گا، اتباع نہیں لائے گا۔ لیکن کر لی جب یا نہ کی، نماز پڑھ لی جب یا نہ پڑھی، روزے رکھ لیے جب یا چھوڑ دیا، تو نتیجہ کیا ہے؟ جب اللہ کے احسانات کی قدر نہیں کی تو پھر نتیجہ یہ۔ اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا، تم تھے لا شاید بے وجود تھے۔ اب آپ غور کریں کہ جو ایجاد کا وجود مانتے ہیں کہ موجود جو چیز ہے نا اس کا وجود ہے،
اب جتنا عالمین میں غور کرے، جتنا غور کرے، بھئی یہ عمارت ہے، مسجد ہے، اس عمارت کا بنانے والا کوئی معمار ہے یا نہیں؟ عمارت کو دیکھ کے عمارت دلیل معمار نہیں، عمارت دلیل معمار نہیں، تصویر دلیل مصور نہیں، تصویر دلیل مصور نہیں۔ جب دلیل اس کے مصور کا، اس کے معمار کا وہ پتہ دے رہی ہے، تو یہ حضرت انسان کا جو وجود ہے یہ کسی کی دلیل نہیں، یہ کسی کی دلیل نہیں۔ میں کرسی کو دیکھ کے تو پتہ ہے کہ اس کا نجار ہے، بڑھئی ہے، اس کا پتہ ہے اس کو۔ عمارت کا پتہ ہے کہ یہ بغیر مستری کے اس سے 100 دلیل دے۔ تو بات یہ ہے، میں نے تو صرف اینٹیں منگوائی تھی، بجری سیمنٹ منگوایا تھا، باڑ خود بخود گئی۔ پنجابی چاہتے چکلا نہ مار، سیانی گل کر۔ اگر بغیر مستری کے عمارت بن جاتی اکھوں میں مشاہدے نہیں کر رہے، نہیں گل نہیں۔ بات یہ ہے کہ بغیر معمار کی عمارت نہیں بنتی۔ یہ اسے یقین ہے کہ کوئی ایجادات ہے بغیر مجد نہیں بنتی۔ مغالطہ یہ ہے کہ میں بغیر خالق ہوں، میں بغیر جو انٹلیکچوئل ہے نا، انٹلیکچوئل صحیح کرنا، بڑے بڑے سائنٹسٹ جو دے رہی ہیں، آپ ان کی اس ذہانت پہ، فطانت پہ انہیں کیا کہیں؟ وہ اتنے ذہین ہیں، وہ اجہل ہے، وہ کیا ہے؟ اجہل ہے۔ خاص سائنسدان ہیں، اگر وہ دے رہی کی حد پہ ہے تو یہ ذہانت نہیں، حماقت ہے، یہ ذہانت نہیں، حماقت ہے کہ دلیل بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے، مدلول بتا رہا ہے کہ یہ کس کی دلیل ہے۔ وہ اللہ کے ہونے کی جو دلیل ہے وہ اپنا نہیں مان رہا، اور یہ مان رہا ہے کہ یہ جو عالمین میں انسانوں کے بنی ہوئی چیزیں ہیں نا، ان کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، ان کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی کتنی صفات ہیں، وہ ایسی بے مثل بے مثال صفات ہے کہ اس کی کسی ایک صفت کا، اس کے کسی ایک علوی فعل کا، اس کی کسی ایک دلیل کا کوئی جواب، کوئی اس کی مثل انسان سارے مل گئے وہ لانے سے قاصر ہے۔ ایک تھا حکم تشریع، حضرت انسان نے وہ نہ مانا، انکار کر دیا۔ ایک تھا حکم تکوینی، وہ آیا امر کا۔ اب جو امر آیا نا، اللہ رب العالمین نے جو وہ آرڈر فرمایا، اب حضرت انسان لمبا لیٹ گیا۔ اب اسے کہا جائے بھئی یہ جو معاملہ ہے یہ کیسے ہوا؟ مثلا انسان باغی ہے نا، نہ شکر ہے، آپ دیکھیں ہسپتال بھرے پڑے، بڑے بڑے بیماری میں، آپریشن دیکھو، کتنی کتنی خطرناک بیماری میں وہ مصیبتیں جھیل رہے ہیں، عذابوں میں گرفتار ہیں، توبہ میں تیار نہیں، عذابوں میں گرفتار ہیں، توبہ کے لیے تیار نہیں، معافی مانگنے کے تیار نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم بِالْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ ہماری مشیت یہ ہے کہ اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے اسے چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے دیتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید یہ حق کی طرف پلٹ جائے، شاید بندہ بڑھ جائے، شاید سیاح ہو جائے، شاید عقل آ جائے۔ ایک چھوٹے چھوٹے جھٹکے، کبھی اے بیماری، دوڑ کے ڈاکٹر کے پاس گئے، الٹرا ساؤنڈ کرا، چیک کرا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ شکر گزار بندہ ہوتا، اطاعت گزار ہوتا، تو جن جن مصیبتوں میں وہ گرفتار ہے، جن جن بڑی بیماریوں میں گرفتار ہے، اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اگر تم شکر گزار بنو تو ہم تمہیں عذاب دے کے
ہمارا تو یہ مقصود ہی نہیں. کیا کریں گے اگر تم شکر کرو اور اگر تم ایمان. اب ناشکرا ایسا ہے کہ اس عالمین کے اندر موجود ہے، اس عالمین کے اس کمرے سے وہ باہر نکل نہیں سکتا. عالمین سے بھاگ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بھاگ سکتا. یہاں موجود ہے، اس کے جو وسائل ہیں ان وسائل سے متمتع ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، رزق کھا رہا ہے. ایون کے دانت بوڑھے ہو جاتے ہیں، دانت گھس گھس کے بوڑھے ہو جاتے ہیں، کلمہ شکر نہیں لاتے، کلمہ شکر نہیں لاتا. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بگڑا ایسا ہے کہ جب اس کا اقرار نہ کیا تو پھر حاکم کا اقرار نہ کیا تو احکامات کا اقرار کیسے کرے گا؟ احکامات کا اقرار تو تب ہوگا جب اس کا وہ کیا سمجھے گا؟ احسان سمجھے. اللہ نے جو یہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اب بھلا شکر کس پہلو میں تھا؟ اگر ہم تمہیں جو ہے نا عذاب دے کے کیا کریں گے اگر تم شکر کرو، اور بعد میں ہے وآمنتم. حالانکہ ایمان پہلے آنا تھا، شکر بعد میں آنا تھا. اصولی طور پہ ایمان کے بعد شکر ہے نا، لیکن عید میں شکر پہلے ہے ایمان بعد میں. وہ اس لیے ہے کھانسی شہد کوئی حیا شرم حاصل کھائے گا نا، شہد کوئی غور خوض کر لے کہ یہ غور خوض کر لیا پھر مان لے سی، جو مان لیا تھی وہ ایمان ہے. آتا ہے نا حدیث میں کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا ہی نہیں. وہ اس لیے کہ لوگ تو ہے آمنے سامنے زہر موجود، یہ وہ زہر موجود ہے. یہاں کوئی احسان کرے تو اس کا احسان کا بھی شکریہ ادا نہیں کر رہا. وہ تو ہستی وہ ہے جو مغیب ہستی ہے، یہ اس مغیب ہستی کا کیسے شکر گزار بنے گا؟ یہ ادھر کا بگڑا ہوا تو ادھر کا تو بگڑنا ہی بگڑنا ہے. یہ اپنوں کے ساتھ میں تو اس کا کیسے کرے گا؟ اب اللہ لگے دنیا داری میں اتنا عجیب و غریب معاملہ ہے. بندہ روڈ پہ جا رہا ہو نا، کوئی موٹر سائیکل والے کو ہاتھ دے تو وہ 2-4 میل آپ کے سٹاپ پہ اتار دے، اتر کے بڑے لجاجت سے کہتے ہیں جناب کا شکریہ، بڑی مہربانی، آپ کا شکریہ، تھینکس. اب پتہ کیا ہے کہ وہ زہری اسباب میں نے پیدا لانا تھا، یہ مجھے بٹھا کے لایا ہے، گاڑی اس کی تھی، خرچہ اس کا تھا، یار میرے اوپر احسان کیا. اس احسان کو اس کو کیا کریں؟ تھینک یو، تیرا شکریہ، بڑا ہوتا ہے جناب کا بہت بہت شکریہ. یہ پتہ ہے ادھر شکریہ ہے جس کے احساناتوں سے تیرا وجود ہے، جس کے احسانوں سے تیرا وجود ہے، جس کی تخلیق سے تیرا وجود ہے، جس کی ربوبیت سے تیرا وجود ہے، جس کی رضاکیت سے تیرا وجود ہے، اس کا کوئی شکریہ نہیں. آنکھیں بھی استعمال ہو رہی ہیں، ہاتھ بھی استعمال ہو رہے ہیں، قوتیں بھی استعمال ہو رہی ہیں، سارے وجود سے جو اعمال سر انجام دے رہا ہے، یہ سارا وجود کس کی عنایت ہے؟ کس کی عنایت ہے؟ اچھا یہ بھی عجیب معاملہ ہے. یہ دنیا میں یہ بھی ماننے پر تیار نہیں. یہ دنیا میں اصل تو ہے نا عارضی، یہ عارضی اللہ رب العالمین نے یہ انسان کو عارضی اختیار دیے، عارضی یہ دنیا، عارضی یہ ملک ہے. اب دنیا ختم ہونے والی ہے، تو جب یہ انسان آخرت میں جائے گا نا تو آخرت میں جا کے نا یہ انسان کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے. جب یہ انسان کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے نا، یہ بڑا حیران جیسے میں ساری زندگی کمایا، میں نے دھکے کھائے، اس وجود کو سہولتیں دینے کے لیے اے سی لگوائے، کوٹھیاں لگائی، اس وجود کے لیے اعلیٰ اعلیٰ خوراک کھائی، اعلیٰ فروٹوں کا انتخاب کیا کہ میرے وجود میں غذا جائے، اعلیٰ جائے، دوسرے کا حق مار کے بھی کھایا، اس کو بھوک نہ آئے، اس کے سارے سامان کیے. اب وہ وجود کیا ہے؟
تو بڑا خطرناک ہے، تو بڑا بگڑا ہوا تھا، اے کل عجیب نہیں میرا وجود میرے خلاف۔ اب جو وجود کو یہ کہہ رہا ہے نا کہ قرآن میں آتا ہے کہ شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، انسان کی سماعت، انسان کی بصارت اور انسان کی جو یہ چمڑا ہے وجود کا، یہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو وہ وجود سے یہ مخاطب وہ کہتا ہے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، یہ پارٹس آف باڈی جڑے نے اعضائے وجود جو ہے تم نے میرے خلاف گواہی دی، کس کے خلاف گواہی دی؟ میرے خلاف۔ اب آپ دیکھیں انسان کوئی کام کرے اگر وہ ورکلی کام کر رہا ہے تو وہ بغیر اعضاء کے بھی کام ہے کہ دیکھنا اس کا ہو آنکھ استعمال نہ ہو، کھانا ہو منہ استعمال نہ ہو، پیٹ استعمال نہ ہو، سننا ہو کان استعمال نہ ہو، یہ کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ سارے اعمال انہیں اعضاء سے ہی ہے نا، پارٹس آف باڈی سے۔ یہ ہو گئے خلاف، جب گواہی دی تو کہتے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ لما شہدتم علینا، اب سے وہ وجود جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ہستی نے قوت گویائی بخشی ہے جس نے ہر مخلوق کو، یعنی جو تخلیق ہے اسے قوت گویائی بخشی ہے جو قلم کرنے والی ہے۔ اب آنکھ کھلی تو یہ ہاتھ کا تکلم بھی ہے، پاؤں کا تکلم بھی ہے، کانوں کا تکلم بھی ہے، ان کا بولنا بھی ہے، آنکھوں کا تکلم بھی ہے، اور یہ تو کام سارا خراب ہو گیا، یہ تو میرے خلاف اپنا وجود ہو گیا۔ اب بتاؤ وجود کی گواہی کے بعد کوئی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے، جس سے کیا ہے وہی بول کے کہیں بلا جرم تیرا نہیں، یہ بد نظری تیری نہیں، وہ سماعت جو تو نے سنا ہے یہ سارا تو نے نہیں سنا، اب اس کا کیسے انکار کرتا؟ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، ہم نے اسے سماعت دی، ہم نے اسے بصارت دی، ہم نے اسے دل دیا، فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کریں، بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ قلیلا نہ نہ ہونے کے برابر، نہ ہونے کے برابر لوگ ہیں جو اللہ کا شکر کریں۔ مشرک جو شرک کرے گا، مشرک جو شکر کرے گا وہ شکر ہے جس کی پہچان بھی کوئی نہیں، وہ شکر کیا ہوگا؟ تو عرض کرنے کا مقصود یہ تھا کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو شکر کریں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا ایک امر تشریعی ہے، ایک امر تکوینی ہے۔ جو تشریعی امر کا انکار کر رہا ہے نا، جب تکوینی امر آ کے لائق ہوتا ہے، بیماری آ گئی، تکلیف میں گرفتار ہو گیا، عذاب آ گیا، بیماری لگ گئی، اب بیماری کو کہے پیچھے ہٹا، بیماری کو دھکا دے میں تو جا، اب اس میں جو ہے نا ڈلکتا ہے، روتا ہے، کرٹے لیتا ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کاش کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ برفت والا معاملہ کرتا، اللہ تو نہیں چاہتا کہ بندے کی گرفت کرے۔ یہ جتنا عالمین میں قرآن میں آتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیجزیکہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرما رہا ہے یہ عذابوں کے مزے جو ہم چکھا رہے ہیں، تری کا عذاب، خشکی کا عذاب، فرمایا سارا کو پیچھے معاملہ کیا ہے انسان کے اعمال کا عمل تک۔ اعمال اس کے لیے روک رہے ہیں، نتیجے ہمارے لیے روک رہے ہیں، معال ہمارے لیے روک رہے ہیں۔ ظلموں سے یہ بات نہیں آ رہا، اللہ کی لاٹھی پھر چل رہی ہے، اللہ کی لاٹھی بھی پھر چل رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی لاٹھی ہے بڑی بے آواز، لیکن بات یہ ہے کہ اگر غور کرنے والا غور کرے تو وہ اس سے درس نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ لاٹھیوں پہ لاٹھیاں عذابوں کی کھائے جا رہے ہیں، شکر پہ تیار ہے، جب شکر پہ تیار نہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا
کہ قرآن میں آتا ہے وَالشَّاهِدُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، یہ مرے گا بھی نا تو مرتے ہوئے بھی گواہی دے کے جائے گا بڑا ناشکر ہوں، بڑا منکر ہوں، بڑا ناشکر ہوں، بڑا منکر ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ پوری زندگی کی نعمتیں، زندگی کا ٹائم پیریڈ، ساری نعمتوں سے فائدے اٹھائے لیکن خالق کو نہ مانے۔ اللہ رب العالمین کی ایک ایک دلیل کیسے پیاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم امواتا، ہمارا احسان دیکھو، جناب پوری کہانی کوئی۔ اب گھر پہ جا کے بورڈ پڑھو، لکھا تھا کہ ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، بیر القاب لگے ہوئے، بیر القاب، اتنا گریجویٹ، اتنا تعلیم یافتہ، پی ایچ ڈی۔ اللہ فرماتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پہ ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ یہ قابل ذکر شے نہیں تھے۔ پیدا ہونے سے پہلے کسی نے گھر کے اوپر بورڈ لگایا فلاں ولد فلاں پی ایچ ڈی، پی ایچ ڈی، یہ ڈاکٹر ہے جی، انجینئر ہے جی، وہ سائنسدان ہے، مار صاحب ہے جی، خان صاحب ہے، سیال صاحب ہے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وجود ہوگا تو القاب ہو گیا نا، وجود ہوگا تو القاب ہو گیا۔ اب جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کے ملنے پہ جو ذہانت آئی، صلاحیت آئی، فطانت آئی، اس فطانت کے بارے پہ تو ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، تو دانشوری کا اپنا مظاہرہ کر رہا ہے، تو یہ نعمتیں تو پیچھے اس منعم کی، اس منعم کی نعمتوں کا احساس کرتا ہے۔ عزیزوں نے گرامی کتنا بڑا المیہ ہے اللہ نے جو میری عید تلاوت کی ہے کہ ذرا ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بغیر کسی بڑھانے والے کے بڑھے ہیں یا خود بڑھے۔ اگر تشریح امر نہیں مان رہے اس کا تو انکار کر کے بیٹھے ہو، پھر جو تکوینی امر پہ تمہاری اللہ گرفت کرتا ہے اس سے پھر اپنے آپ کو چھڑا دو۔ پھر غذائیں کھا رہے ہو، یہ ترک کر دو، وجود ترک کر دو، آنکھیں ترک کر دو، اس وجود کے پنجرے سے جناب باہر نکل آؤ، یہ کر کے دکھاؤ، یہ تو تمہارا اپنا ہے نہیں۔ جب وہاں جواب دیں گے، جب وجود گواہی دیں گے، آزاد گواہی دیں گے کہ یہ تم نے کیے ہیں یہ نہیں کیے، اس وقت کہتا ہے کیے تو ہیں، اس وقت کا اقرار کیا فرق۔ اللہ رب العالمین کی لیے کتنی گہری حکمتیں ہیں تعلیمات میں، اللہ نے اس طرح دلائل پھیر پھیر کے بیان کیے ہیں کہ یہ بندہ نہ شکرانہ بنے، یہ بندہ جہنمی نہ بنے، یہ انسان اللہ کا نافرمان نہ بنے، شکر گزار بن جائے۔ لیکن ارمان بس بات کا ہے کہ دنیا کا ہر سلیبس پڑھ کے کوئی عہدہ لیتا ہے، کوئی کلاس بھی ملے نا ادارے میں کتنا پڑھا ہوا ہے، وہ مدرسے میں سکول میں پڑھ کے کلاس ملتی ہے نا کہ یہ اتنا پاس ہے، ایم اے ہے، بی اے ہے، فل ہے، پی ایچ ڈی ہے۔ اسلام کی تعلیم کہتے ہیں یہ ایم اے ہونی چاہیے۔ مسلمان بغیر قرآن کی تعلیم کے تو وہ کیسا مسلمان ہے جسے اپنا نصاب ہدایت کا نہیں پتہ۔ تو مسلمان کو مسلمان ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ تو قرآن پڑھے گا تو پتہ چلے گا نا۔ تو یہ کتنا بڑا ارمان ہے کہ ہم اس حقیقی تعلیم سے دور ہیں جس حقیقی تعلیم کے ساتھ ہماری نجات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کی ذات و برکات اس قرآن کو سمجھنے کی